اپنی کہانیاں، افسانے، ناولز اچھے لگتے ہیں، مگر ان اچھے افسانوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اسے بےحد قریب محسوس ہوتے ہیں، بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو میرا بھی ایک افسانہ ہے کرتا، جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں نے سوچا وہ میں آج آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سنیں، کرتا۔ چھوٹے سے لال اینٹوں کے بنے صحن کے ایک طرف کمرہ تھا اور اس کے بالکل سامنے چولہا رکھا تھا، جسے باورچی خانے کا نام دیا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ دیوار پر لگی پیتل کی ٹوٹی، جس سے سرکاری پانی قطرہ قطرہ یوں بہتا رہتا جیسے کوئی برہن ہجر کی ماری بن بات رو پڑے۔ زمین میں عین اس جگہ سوراخ ہو چکا تھا۔ معلوم ہوتا زمین کی سختی بھی اس عذاب مسلسل سے گھبرا چکی ہے، تو پھر کچے دھوئیں میں روٹیاں پکاتی تاجی کا جی کیوں نہ گھبراتا۔ تاجی کا 8 سالہ بیٹا معین، جس کو غربت نے پھلنے پھولنے کا موقع ہی نہ دیا، بمشکل 5 سال کا دکھتا۔ صحن کی پیلی کمزور یقان زدہ روشنی میں اسکول کا کام کر رہا تھا۔ نذیر اپنے اطراف روز کی طرح بہت سے میلے پرانے گوٹے کناری والے مسلے کپڑے لیے بیٹھا خوش ہو رہا تھا۔ تاجی کو ہمیشہ حیرت ہوتی نذیر کیسے اتنا خوش رہتا ہے، اور وہ کیوں نہیں رہ سکتی۔ یکدم روٹیاں سینکتی تاجی کے کان میں نذیر کی آواز آئی، کھردری بلغمی آواز، جس کو سن کے ایک بار تاجی غیر ارادی طور پر اپنا گلا ضرور صاف کرتی، مگر اس نے نذیر سے کبھی نہ کہا کہ اس کی آواز تاجی کی ملائم سماعت پر خراشی ڈالتی ہے۔ اسے نذیر سے محبت ہوتی تو اسے کوئی صلاح دیتی۔ نذیر بہت خوش تھا۔ لے بھئی دیکھ، ہم غریب مہنگائی کو روتے ہیں اور یہ بابو لوگ نئے نکور کپڑے کچے پکے برتنوں کے لیے آرام سے بیچ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کیسا پیس ہے۔ تاجی کو بات ہضم ہی نہیں ہوئی۔ اپنے دھیان میں روٹیاں دسترخوان میں لپیٹتے لپیٹتے بولی، امیروں کو کیا پڑی ہے کچے برتن خریدنے کی، وہ بھی پھیری والے سے۔ وہ تو اپنے کام والیوں کو دے دیتے ہوں گے پرانے دھرانے کپڑے، وہی بیچ باچ دیتی ہوں گی۔ بات کرتے کرتے تاجی نے سر اٹھایا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا تھا۔ وہ معین کے لیے پرانے کپڑوں میں سے کچھ رکھ لیتا، کبھی تاجی کو بھی دان مل جاتا، مگر تاجی دیکھ کے بات کرنا بھول ہی گئی۔ وہ جسے پیس کہہ رہا تھا، نذیر ہاتھ اونچا کیے جو دکھا رہا تھا، کرتا تھا۔ پیلی روشنی کرتے کی سفیدی نگل چکی تھی، یا پھر کرتا ہجر کے دکھ سے زرد پڑ چکا تھا۔ نذیر نے بلغمی قہقہہ لگایا اور کرتا تاجی کی طرف بڑھا دیا، کہنے لگا، مجھے پہلے ہی پتا تھا، تو دیکھے گی تو دیکھتی رہ جائے گی۔ ہاتھ میں پکڑ کے دیکھ، بازاری کڑائی لگتی ہے۔ لگتا ہے کسی نے بڑی جان ماری ہے۔ پھر بے پرواسی ہنسی ہنس کے بولا، ہمیں اس سے کیا۔ اسے نذیر زندگی میں پہلی بار خوش قسمت لگا، جس کو اس سے کچھ نہیں تھا کہ کس نے اس کرتے کے لیے جان ماری ہے۔ اس نے کرتا گول مول کر کے اپنی لکڑی کی ٹانگ کے نیچے دبایا۔ تو کھانا لگا، بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ چل معین، بند کر اپنا بستہ۔ تو شام کو اپنا کام کیوں نہیں کر لیتا؟ اب کھانے کے ٹائم پہ تجھے اسکول کا کام یاد آ جاتا ہے۔ تاجی، اس نے تاجی کو دیکھا مگر محسوس کیے بغیر بولا، کھانا لگا جلدی سے۔ معین، میرے ہاتھ دھلا دے۔ تاجی کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ ایک پلیٹ میں سالن اور چنگیری میں روٹیاں لے کر خود کو گھسیٹتی ہوئی اٹھی۔ باپ بیٹے کے سامنے کھانا رکھ کے پلٹنے لگی تو نذیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے جب تاجی پہ بہت پیار آتا وہ یہی کہتا، جب تک تو نہیں آئے گی میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں پانی لے کے آؤں؟ تاجی نے مری مری آواز میں کہا۔ نذیر نے ہاتھ چھوڑ دیا اور ہنس کر بولا، کل اسے بیچ کر جتنے پیسے ملیں گے سب تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں گا۔ کل تو نے مرغا پکانا ہے۔ پھر ہنستا ہے، اتنی دال کھلائی ہے تو نے، اس کو چگنے کے لیے مرغا بہت ضروری ہے۔ وہ تاجی کا جواب لیے بغیر ہی ہنستا چلا گیا۔ تاجی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے۔ نذیر سے آنے والے دن میں ملنے والی دہاڑی کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ کھلے آنگن میں گرمیوں کا چاند بادلوں سے کھیل رہا تھا، کبھی روشنی بہت تیز اور کبھی مدھم ہو جاتی۔ پیتل کی ٹونٹی کی ٹپ ٹپ
سکوت کو توڑ دیتی تو کبھی اس کے اپنی لامتناہی سوچے۔ نذیر جاگ رہا تھا، ورنہ اس کے خراٹے اس کی چھوٹی سی دنیا میں زلزلہ لانے کو کافی تھے۔ نذیر نے دیکھا تاجی کی چمکدار آنکھوں میں نمی چاند کی روشنی میں ستارے بنا رہی تھی۔ نذیر کو ہمیشہ گمان رہا کہ خاموشی تاجی کی عادت ہے۔ وہ ہے ہی روکھی پھیکی۔ اس نے کبھی یہ نہ سوچا 2 وقت کی روٹی، ایک بچہ اور کچا پکا مکان زندگی نہیں ہوتا۔ زندگی جینے کے لیے کچھ اور بھی چاہیے۔ لیکن نذیر ایسے لطیف احساس سے بہت دور تھا۔ تاجی، نذیر نے بلایا۔ تاجی نے کچھ کہے بغیر اس کی طرف کروٹ لی۔ دونوں کی چارپائیوں کے بیچ بمشکل 3 بالشت کا فاصلہ ہوگا، لیکن یہ 3 بالشت کا فاصلہ تاجی کو 3 جنموں کا لگتا۔ کیا تو بھی وہی سوچ رہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں سوچ رہا ہوں آج کل پہلے جیسے حالات نہیں رہے۔ بڑی شوشہ آ گئی ہے لوگوں میں، کوئی پرانی چیزوں کو خریدتا ہی نہیں۔ پھر بھی تیرا کیا خیال ہے، کتنے میں بک جائے گا کرتا؟ تمہیں کتنے میں ملا ہے؟ سوال کرتے کرتے تاجی نے اپنے دل کی دھڑکن کو اپنے کانوں سے سنا۔ شیدہ بتا رہا تھا 4 کچی مٹی کی پیالیاں دی تھی اس نے۔ تاجی نے مارے دکھ کے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں لے کے بری طرح کچلا۔ بس 4 کچی مٹی کی پیالیاں؟ یہ قیمت لگی اس کرتے کی؟ اس نے اپنی آہوں کو خود محسوس کیا۔ تاجی کی آنکھوں سے پھر ایک تارا ٹوٹا اور کان کی کٹوری میں غائب ہو گیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، جانے اس کا اچھا مول لگتا ہے کہ نہیں۔ 100 روپے معین کی فیس جاتی ہے۔ تم بتا رہی تھی اسکول سے خط آیا ہے کہ فیس نہ دی تو وہ معین کو اسکول سے نکال دیں گے۔ اگر مرغا آ گیا تو فیس کہیں رہ نہ جائے۔ 100-150 سے زیادہ کا تو نہیں بک سکے گا۔ تاجی نے دل کی دیواروں کو توڑتے طوفان کو بڑی مشکل سے روکا۔ اور اگر کل نہ بک سکا تو؟ نذیر پھیکی سی ہنسی ہنس کے بولا، مجھے پہلے ہی شک تھا، تیری نیت ضرور خراب ہو جائے گی۔ تاجی نے انسنی کر کے پوچھا، شیدے نے کہاں سے لیا کرتا؟ کرتا اس نے زیر لبی کہا، جیسے آہ بھری ہو۔ نذیر نے خود کو گھسیٹا اور کروٹ بدلی۔ مجھے کیا پتا کہاں سے لیا تھا، مجھے سونے دے۔ اسے نذیر کے سونے کا ہی تو انتظار تھا۔ فضا میں ٹوٹی کے ٹپکتے قطروں کی جگہ اب نذیر کے خراٹوں نے لے لی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے ادھورے شوہر کو دیکھا۔ اسے خود پر ترس آ گیا۔ معین کا ہاتھ پرے کیا، اس کی شرٹ اوپر تک آئی ہوئی تھی۔ اسے معین کے کمر سے لگے پیٹ سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہ وہ سکون تو نہیں تھا جس کا خواب ماں نے تاجی کی آنکھوں میں رکھا تھا۔ وہ تو خواب سے پہلے تعبیر کا غم ڈھو رہی تھی۔ تاجی نے معین کی شرٹ نیچے کی اور خود بے آواز اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے کھٹکا دبایا، اندھیرے کمرے میں مردہ سی روشنی پھیل گئی۔ تاجی نے بےتابی سے کپڑوں کی گٹھری کو کھولا اور کپڑوں میں ہاتھ ڈال کر کرتے کی اپنائیت کو محسوس کیا۔ بےتابی مگر احتیاط کے ساتھ اس نے ہاتھ کھینچا۔ کرتا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پلکیں جھپکی۔ جانے کرتا میلا تھا یا اس کی آنکھوں میں بے بسی کی آنسوؤں کی دھند نے اسے ملگجا کر دیا تھا۔ تاجی نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں صاف کی، مگر آنسو اب کہاں رکنے والے تھے۔ اس نے کرتے پر یوں ہاتھ پھیرا جیسے کرتا اس کے ہاتھ میں نہ ہو، منو نے پہن رکھا ہو اور تاجی اسے شکوہ کر رہی ہو۔ رے منو، تو نے میرا پیار کچی مٹی کی 4 پیالیوں کے عوض بیچ دیا۔ تو کہتا تھا تو مر جائے گا پر ساری عمر اسے سینے سے لگا کے رکھے گا۔ تاجی نے گٹھری دوبارہ باندھ دی اور کرتا تہہ کرتے کرتے کئی بار اس کا ضبط ٹوٹا۔ اس نے کئی بار اسے وارفتگی سے چوما، آنکھوں سے لگایا اور کمرے کی کھڑکی کے پیچھے پردے میں رکھتے رکھتے بھول گئی کہ نذیر جب صبح اسے گٹھڑی میں نہیں پائے گا تو کیا ہوگا۔ اس رات بھی چاند ایسے ہی چمک رہا تھا جب منو نے اس سے کہا تھا، تیرا پیار تھوڑی ہے، میرے لیے احسان ہے، جو احسان بھولے کافر ہو کے مرتا ہے۔ تاجی کے سارے منظر ہی دھندلے ہو گئے۔ ہائے منو، میرا پیار بھول جاتا، احسان تو نہ بھولتا۔
اس رات نے تو جیسے پیروں میں لوہے کی زنجیریں پہن لی ہوں، سرک ہی نہ رہی تھی، جیسے میت کا گھر۔ ساری رات بین کرتے گزر گئی۔ اذانوں کے وقت ذرا سی جھپکی لگی کہ نذیر نے آواز دی، چل اٹھ، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز نہیں پڑھنی کیا؟ اسے یوں لگا جیسے نذیر نے کہا ہو، میت نہیں دفنانی کیا؟ وہ رات کی جاگی وحشت سے نذیر کو دیکھے گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ نذیر نے اسے محبت جانا۔ تاجی نے پلاسٹک کی چپل پیروں میں ارسی اور بنا کچھ کہے اٹھ کر چلی گئی۔ معین نے اسکول جانا تھا اور نذیر نے کام پہ۔ آندھی ہو یا طوفان، شیدا اپنے وقت پہ آ جاتا، مگر پتہ نہیں کیوں اس دن وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ شیدا آیا، معین اور نذیر دونوں کو لے کے چلا گیا۔ تاجی نے دروازہ بند کر کے بھاگ کے کرتا نکالا اور جلدی جلدی دھونے لگی۔ اسے اتنی محبت سے ایک بار پہلے بھی وہ دھو چکی تھی، جب اس نے کاٹ لیا تھا، سلائی سے پہلے۔ منو سے چھپ کر گرمیوں کی کتنی تپتی دوپہریں اس نے کمرے میں بند ہو کر گزاری، تب کہیں جا کر مکمل ہوا تھا۔ کرتا تار پر ڈال کر اس نے جلدی جلدی ہانڈی چڑھائی۔ بار بار اس کی نظر ہوا کی شہ پر ہلتے کرتے پہ جاتی۔ اسے یوں لگتا منو سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک بار تو اس نے منو کا ہاتھ بھی جھٹکا، مجھے کھانا پکانے دے، شیدا روٹی لینے آتا ہی ہوگا، کہہ کر جب اس نے سر اٹھایا وہاں کوئی نہیں تھا۔ تار پر بے وفائی کھڑی تھی۔ تاجی کو یاد آ رہا تھا، چھت پر سیمنٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے لگائے اس نے کتنے نخرے سے پوچھا تھا، یہ تو بتا کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے؟ منو سوچ میں پڑ گیا۔ تاجی کا دل بجھ سا گیا۔ اس نے کتنے دنوں کی گرمی کھا کر اس کے لیے سفید لون کا کرتا کاڑا تھا اور اس کو دینے آئی تھی۔ منو کو یوں سوچ میں گم دیکھا تو کرتا دوپٹے کی آڑ میں چھپا لیا اور اٹھنے لگی۔ رہن دے، پیار ہوگا تو بتائے گا نا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اٹھتے اٹھتے تاجی کی چوٹی منو کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے ہاتھوں پہ 2 بل دے کر اسے اور قریب کر لیا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا، کاش میں اگلے 400 سال تک تجھے اسی طرح بیٹھ کر دیکھتا رہوں۔ اس کا لہجہ مخمور ہونے لگا۔ تاجی کا دل زور سے دھڑکا۔ بے ساختہ اس کا سر منو کے کاندھے پہ ٹک گیا۔ شور مچاتی دھڑکنوں کی ساز پر سرگوشی میں بولی، 401 سال کیوں نہیں؟ منو نے اس کے کان میں کہا، ہو سکتا ہے میں اتنا نہ جی سکوں۔ تاجی ایک جھٹکے سے منو سے علیحدہ ہوئی۔ شکل اچھی نہ ہو تو بات ڈھنگ کی کر لیا کرو۔ پھر اترا کے بولی، اچھا خیر، 400 سال ہی ٹھیک ہیں۔ یہ دیکھ، اس نے خوش ہو کر دوپٹے کی آڑ سے کرتا نکالا، تیرے لیے کاڑا ہے، سیا بھی خود ہے میں نے۔ منو نے کرتا آنکھوں سے لگا لیا۔ میرے لیے؟ ناقابل یقین حیرت سے پوچھنے لگا تو تاجی مغرور سی ہو گئی۔ ہاں تیرے لیے، بتایا تو ہے میں نے خود بنایا ہے۔ منو نے کرتے پہ ہاتھ پھیرا، اتنا خوبصورت، ایک ایک ٹانکے میں اتنا پیار پیرو دیا تو نے تو۔ اس نے کرتا چوم لیا۔ تاجی نے سخاوت سے کہا، تجھے اچھا لگا تو ایک اور بنا دوں گی۔ منو گھبرا کے بولا، نہیں نہیں۔ اس نے تاجی کے ہاتھ سیدھے کیے جہاں سوئیوں نے چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیے تھے۔ میں تجھے اور تکلیف نہیں دے سکتا۔ تاجی ہنسی، بہت پاگل ہے تو، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ 100 روپے کا کپڑا آیا، 32 روپے کا دھاگا اور 10 روپے کی چھپائی، کل ملا کر کتنے ہوئے بھلا؟ وہ ہنس دی، تو اسے تکلیف سمجھتا ہے؟ اس نے تکلیف پر زور دے کر کہا، اتنا تو سستا بنا ہے۔ منو نے تاجی کی آنکھوں کو چوم لیا۔ تیری آنکھوں کا نور ہے یہ، سوچتا ہوں کیسے چکا پاؤں گا اس کی قیمت، اتنی محبت، اتنی چاہت۔ تاجی منو کے ماتھے کی لٹ پیچھے کر کے وارفتگی سے بولی، جب تو اسے پہنے گا تو اس کی قیمت آپ ہی آپ چکتا ہو جائے گی۔ پھر منت سے کہا، پہن کر دکھانا۔ منو مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے تیرے بیاہ والے دن پہنوں گا، اس نے تاجی کو چھیڑا۔ تاجی یاد کرتے کرتے کیسے دنیا سے بے خبر لگ رہی تھی۔ کئی سالوں بعد وہ آپ پہ آپ ہنس رہی تھی۔ دروازہ بج رہا تھا۔ تاجی ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ ہنڈیا کے جلنے کی بو سارے گھر میں پھیل چکی تھی۔
تاجی نے جلدی سے ہنڈیا اتاری اور دروازہ کھولا۔ شیدا کھانا لینے کے لیے آیا کھڑا تھا۔ شیدے نے بھی جلنے کی بو محسوس کی۔ بھرجائی، سالن لگ گیا لگتا ہے۔ ہاں، تاجی نے مختصراً کہا اور ہمت کر کے کرتے کے مالکوں کا پتہ پوچھا۔ شیدا ہنس دیا۔ استاد کہہ رہا تھا عورتوں کو تو کوئی شے دکھانی ہی نہیں چاہیے۔ خفا تو نہیں تھا؟ تاجی کا دل پھر زور سے دھڑکا۔ شیدے نے بدرنگ مگر صاف دسترخوان کی گرہ لگائی اور اسے دیکھ کر روانے سے بولا، بھرجائی، تجھ پہ خفا ہوتے کبھی دیکھا نہیں استاد کو۔ شیدا جاتے جاتے مڑا۔ ویسے تم نے مالکوں کا پتہ کر کے کرنا کیا ہے؟ کرتا بیچ دیا انہوں نے، بس کافی نہیں ہے یہ؟ ویسے بھی بہت دور گھر ہے، سواری کے بغیر نہیں جا سکتے وہاں پر۔ تاجی نے بہت منت سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں تجھے راستہ بتا دیتا ہوں۔ تاجی نے ایسے دیکھا جیسے کہ وہ بہت شکر گزار ہو۔ شیدا بولا، تیری مرضی ہے، میرا کام تھا صلاح دینا۔ تاجی نے دروازہ بند کیا اور رو پڑی۔ اس منحوس صلاحی نے تو مارا تھا مجھے۔ تاجی نے اپنا صاف ستھرا دوپٹہ جستی ٹرنک سے نکالا اور کرتا طے کر کے اس میں یوں لپیٹا جیسے اس کا دوپٹہ دوپٹہ نہ ہو، جزدان ہو، اور کرتا کرتا نہ ہو، کوئی صحیفہ ہو۔ یکدم اس پہ بے بسی کی کیفیت چھا گئی، جیسے کوئی مرض موت میں مبتلا اس کے سامنے ہو اور اس کی ساری دعائیں کہیں زمین و آسمان کے درمیان رہ گئی ہوں۔ منو، تو نے کیوں بیچا میرا پیار؟ اتنا سستا؟ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ ایسی بھاری سیل سینے پہ دھری تھی کہ جیسے اب جان نکلی کہ تب۔ بے بسی نے ایڑیاں رگڑنے کی سی حالت کر دی تھی۔ تمہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا منو، جب تم نے مجھے اماں کی آرزو سنائی تھی، میں تو اماں کو منع کر چکی تھی کہ مجھے کسی کے ساتھ بیاہ نہیں کرنا، پر تیرے سامنے، ہائے کاش تو کہتا تاجی دریا میں کود جا، میری خاطر تو میں ہنس کے کود جاتی۔ اب بھی کودی ہوں، پر یہ دریا نہیں، آگ ہے، روز جلتی ہوں، روز مرتی ہوں۔ تیرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی تھی تو آسمان باہوں میں لگتا، ایسا لگتا میں دنیا کی خوش قسمت ترین ہستی ہوں جو تیرے ساتھ ہوں، اپنے منو کے ساتھ۔ اور تجھے پتا ہے، نذیر کے ساتھ تو میں کبھی چلی ہی نہیں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ شوہر کے ساتھ چلتے ہیں تو کون سا احساس دل میں جاگتا ہے۔ ہماری شادی کے 20 دن بعد ہی ایک بم دھماکے نے اس کی ٹانگیں ہوا میں یوں اچھالی جیسے گنڈیری کی گلیاں۔ مجھے شیدے نے بتایا تھا۔ وہ ہانپتا ہوا گھر میں آیا۔ اس وقت میں بالوں میں رنگین کلپ لگاتے لگاتے آئینہ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے مجھے آئینے میں تم دکھائی دینے لگے۔ اگر شیدہ نہ آتا تو بھی کون سا تو نے میرے پاس رہ جانا تھا۔ تاجی نے اپنے خیال کو جھٹکا، گھر کو بند کیا اور باہر نکل آئی۔ کرتا سینے سے لگائے اس نے لمبی لمبی سانسیں لی اور چل پڑی، خیالوں میں الجھی۔ منو، تجھے یاد ہے تو نے مجھے بتایا اماں کہتی ہے نذیر کی اپنی دکان ہے، کھاتا کماتا ہے، میں راج کروں گی۔ اور میں نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ تاجی کا دل دکھ سے بھر گیا۔ تجھے کہاں یاد ہوگا؟ تاجی نے آپ ہی آپ سوال کیا اور آپ ہی جواب دیا۔ میں نے کہا تھا راج تو پیار میں ہوتا ہے۔ اس شام کتنا کوہرا تھا، ٹھنڈے ہونٹ اودے ہو کر لرز رہے تھے۔ کبھی کبھی اللہ میاں موسموں کو ہمارے حق میں کر دیتا ہے۔ اس شام بھی ایسا ہی ہوا، میرا لہجہ کانپ رہا تھا، تیرے پیار کے جگنو تیری آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کو اتنا اداس کبھی نہ دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کتنا وقت ہم ساتھ رہے۔ دونوں کے پاس بہت ساری باتیں تھیں، مگر دونوں کے پاس لفظوں کی قلت ہو گئی۔ دونوں کے پاس آنے والے دنوں کی انمٹ یادیں تھیں، مگر آج کے لیے کچھ نہ تھا، کل کے لیے کچھ نہ تھا۔ پھر تم نے کہا ہوا بہت تیز چل رہی ہے، گھر چلو، ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور میرے کانپتے وجود کو اپنی سیاہ چادر سے ڈھک دیا۔ آج بھی میری اداسی تمہاری وہی سیاہ چادر سے مٹتی ہے۔ اماں اتنا خوش تھی، پاؤں زمین پہ نہ ٹکتے تھے۔
منو کے قصیدے کہتے زبان نہ تھکتی تھی، آتے جاتے واری صدقے ہو رہی تھیں۔ چوڑے لپے والا دوپٹہ اوڑھ کر مہندی کی رسمیں ادا کرتے ماں کو میرا دکھ دکھائی نہ دیا، اور مجھے یقین ہو گیا بہت سی کتابی باتوں کی طرح یہ بھی کتابی بات ہے کہ ماں اولاد کا دکھ بن کہے جان لیتی ہے۔ اور اس رات جس صبح بارات آنی تھی، سوچتے سوچتے اچانک تاجی کے گلے میں کانٹے ہو گئے۔ اس نے پیاس کی شدت کو محسوس کیا، مگر آس پاس کہیں پینے کو پانی نہیں تھا۔ چلتے چلتے وہ اپنے گھر سے دور بڑی سڑک پہ نکل آئی تھی۔ پلاسٹک کی چپل نے ایڑی پر کیل سے گاڑ دیا، لیکن منو سے ملنے کی لگن ہر شے پہ بھاری تھی۔ اسے ایڑی کے دکھن کا احساس نہیں تھا۔ وہ مہندی کی رات تھی، منو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تاجی کی آنکھوں میں مسلسل برسات کی دھن تھی۔ پیلے جوڑے میں اپٹن اور مہندی کی خوشبوؤں میں بسی تاجی کو منو نے نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں، اسے دیکھا ہی نہیں گیا۔ تاجی کا جسم سسکیوں سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ لرزتی دھیمی سرگوشیوں میں ایک ہی سانس پر نوحہ کنا تھی۔ منو سن ہی کہاں رہا تھا، وہ تو اس کی ایک ایک سانس کو خود میں اتار رہا تھا۔ تاجی کہہ رہی تھی، منو، میری تو نہ کوئی سہیلی ہے نہ بہن، سارا بچپن تیرے ساتھ بیر توڑتے، کچی پکی انبیاں چراتے، تیرے لیے اماں سے جھڑکیاں کھاتے گزر گیا۔ مجھے یہ تو بتا، تجھے بہت یاد آئے گا اور میرا دل بھر بھر جائے گا تو میں کس سے کہوں گی؟ تیری یاد مجھ سے صحیح نہیں جا رہی، میں تیرے بہانے کس کے گلے لگ کے رہوں گی؟ منو اپنا واسطہ دے کے تو نے مجھے بے موت مار دیا۔ پھر تاجی نے آہ بھری، پورے چاند کی راتوں میں کون تیرے ساتھ باتیں کرے گا؟ بتا، کوہرے کے ٹھنڈے دنوں میں دھند میں چھپ کے کس کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلے گا؟ منو سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھے جا رہا تھا، جانے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ تاجی کو بعد میں کتنا دکھ رہا، کاش اس کی بھی سنی ہوتی۔ میں بس اپنے ہی کہتی رہی۔ کتنی ظالم رات تھی وہ۔ اگلا دن ان دونوں کی جدائی کا دن تھا۔ تاجی کو صدا کے لیے نذیر کا ہو جانا تھا۔ اللہ کرے مجھے تجھ سے محبت نہ رہے، تاجی نے روتے روتے رخ پھیر لیا۔ منو نے شکر ادا کیا اور اپنی آنکھوں کا خاموش سمندر خاموشی سے بہہ جانے دیا۔ اسے یقین تھا اگر تاجی نے اس کی آنکھوں میں اتنے ڈھیر آنسو دیکھ لیے، مرتی مر جائے گی مگر شادی نہیں کرے گی۔ اور اس نے تو خالہ کو زبان دے دی تھی۔ وہ کافی دیر تک بے آواز روتا رہا، پھر سرگوشی میں بولا، تیرے پیار کا تو احسان تھا ہی مجھ پر، اب میری بات مان کے تو نے مجھے خرید ہی لیا ہے۔ یوں سمجھ اب تیرا ایک اور احسان ہو گیا مجھ پہ۔ میں نے خالہ سے وعدہ کیا تھا تجھے نذیر کے لیے منا لوں گا۔ تاجی بلبلا گئی، اور جو مجھ سے وعدہ کیا تھا پورے 400 سال کا؟ وہ پلٹ کر بولی۔ منو نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے بولا، جب تک زندہ ہوں اپنے وعدے کا پابند رہوں گا۔ تاجی بگڑ گئی، مجھے اس سے کیا، میرے لیے تو نہیں رہو گے نا؟ مجھے تو تیرا ہو کے رہنا تھا، تیری خدمت کرنی تھی، تیرے پیر دبانے تھے، تیرے لیے کھانا بنانا تھا، رات دیر تک چوکھٹ پر بیٹھ کے تیرا انتظار کرنا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے جیسے ہار گئی۔ جسے دل نہ ملے اس کے لیے کیسے جاگوں گی؟ مجھ سے یہ جھوٹ کیسے بولا جائے گا؟ بتا نا منو، میں کسی اور کے انتظار میں کیسے جاگ سکوں گی؟ منو کا دل بھر آیا، اس سے رہا نہ گیا۔ تاجی کو سینے سے لگا لیا۔ منو کے آنسو تاجی کے اپٹن سے مہکتے جسم کی خوشبو کو دو آتشا کر رہے تھے۔ تاجی کا مہندی لگا ہاتھ منو کے کندھے سے گرا اور سینے پر آ کر رک گیا۔ مہندی سوکھ چکی تھی، مگر اس کی خوشبو منو کی سانس میں رچ گئی۔ تاجی نے روتی آنکھوں سے مسکرا کے پوچھا، تو نے کرتا پہن لیا؟ منو کی آنکھیں نمی سے چمک رہی تھیں۔ تجھے دکھانا بھی تو تھا،
اور میں نے تو وعدہ بھی کیا تھا تیری شادی پہ پہنوں گا۔ رخصتی کا دن بس اب چڑھنے والا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ تاجی کی ریڑھ کی ہڈی یوں سن ہوئی جیسے برف قطرہ قطرہ پگھل کے گر رہی ہو۔ اگلے دن منو ملا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اماں بار بار بول رہی تھی، دیکھو ذرا شادی والا گھر ہے، منو کا کہیں پتہ نہیں۔ کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا؟ یہ تو تاجی ہی جانتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ چلتے چلتے تاجی کو ٹھوکر لگی، اس کے خیالات کا طوفان تھما۔ ٹھوکر لگنے سے چپل ٹوٹ گئی، اس کا دل ہول کے رہ گیا۔ کہتے ہیں جوتی کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کوئی خیر کی خبر ہو، منو ٹھیک ہو۔ اس کے دل میں عجیب سے وسوسے نے سر اٹھایا۔ اسے لگا منو اب اس جہان میں نہیں ہوگا، اسی لیے یہ کرتا کچی مٹی کی پیالیوں کی عوض بک گیا، ورنہ وہ اپنا پیار، میرا احسان، میری آنکھوں کا نور، پور پور پیار سے بھرے ٹانکوں کو یوں بکنے دیتا۔ تاجی کی رفتار دھیمی پڑ گئی۔ اب اس کے دل میں لگن کی جگہ دکھ نے گھیر لی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اب اسے مجھ سے محبت ہی نہ رہی ہو، اس لیے اس کی نظر میں اس کرتے کی حیثیت نہیں رہی۔ لیکن دعا تو میں نے یہ کی تھی کہ مجھے اس سے محبت نہ رہے، وہ تو قبول نہ ہوئی۔ تاجی کو خود پہ ترس آنے لگا، کیا واقعی منو اسے بھول گیا ہے؟ تاجی نے بے ساختہ آنکھوں کو پرانے ملگجے دوپٹے سے رگڑا۔ راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھٹکتی، اس نے شیدے کے بتائے راستے پر بڑے سے اسکول کے چوکیدار سے پوچھا، کوٹھی نمبر 10 کہاں ہے؟ چوکیدار نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا۔ اسے تاجی پر ترس آ گیا۔ ٹوٹی چپل، مٹی سے اٹے پیر، کبھی وہ حسین ہوگی، مگر اب تو چہرے پر بس چکنیں تھیں، سانولا رنگ، سیاہ بھمرا آنکھوں کے گرد اس سے بھی سیاہ ہلکے۔ چوکیدار نے راستہ سمجھایا۔ تاجی پھر چل پڑی اور کوٹھی نمبر 10 کے سامنے کھڑی ہو کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ کس کی کوٹھی ہو سکتی ہے؟ کہیں منو یہاں ملازم ہی نہ ہو، یا پھر اس کی بیوی کا سوچ کر اس کا دل کانپ گیا۔ آنکھیں اور اندر دھس گئیں۔ اس کا جی چاہا منو نے شادی نہ کی ہو، وہ اس کے لیے بیٹھا رہے ساری عمر، تاجی کے لیے جو اس کی خاطر تن سے نذیر کی ہو گئی، من منو کے اندر چھوڑ کر۔ تاجی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بیل بجائی۔ جی میں 100 اندیشے تھے کہ جانے کیا سننے کو ملے گا۔ تبھی ایک نسوانی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کر لی۔ تاجی نے نہ چاہتے ہوئے بھی بڑے سے آہنی گیٹ کی جھری سے جھانکا۔ ایک خوبصورت صاف ستھری عورت بولتی ہوئی گیٹ کے قریب آ رہی تھی۔ چوکیدار نے بھی آج ہی چھٹی کرنی تھی۔ میں تو صبح سے گیٹ کھول کھول کر تنگ آ چکی ہوں۔ اس پر حمیدہ کو تو کچن ہی نہیں چھوڑتا جو ادھر ادھر کی خبر لے لے۔ آنے والی نے گیٹ کھولا اور بولنا بند کیا۔ تاجی کو دیکھا۔ تاجی آنے والے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کا روب، اس کی دولت مندانہ شان اور حسن میں چھپا ہوا تھا۔ تاجی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کس سے ملنا ہے؟ خلاف توقع عورت نرمی سے بولی۔ تاجی ہکا بکا رہ گئی۔ گلا خشک ہونے لگا۔ اسے ایسی نرم گفتگو کی توقع نہیں تھی۔ وہ جی منو، ایک مردانہ آواز آئی۔ کون ہے رابعہ؟ تاجی کا دل آواز کے ساتھ ڈولنے لگا۔ اس نے بے ساختہ جھانکا۔ وہ منو ہی تھا، اس کا منو۔ اس کی آواز، اس کا چہرہ، اس کے لیے ماضی کب بنا جو وہ نہ پہچانتی؟ کوئی غریب عورت ہے منور، کسی منو کا پوچھ رہی ہے۔ منور کے آس پاس ایک جھماکہ ہوا۔ وہ کرسی کے کنارے سے آ لگا۔ رابعہ نے پھر تاجی کی طرف رخ کر کے کہا، منو تو یہاں کوئی نہیں رہتا، تمہیں کیا کام تھا اس سے؟ تاجی ہکلانے لگی۔ جی وہ کام کرو گی؟ رابعہ نے اس کی مشکل آسان کی۔ اسے تاجی کی غربت پر ترس آ رہا تھا۔ بلا وجہ تاجی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ رابعہ نے اسے اندر آنے کو کہا۔
تاجی جزدان سینے سے لگائے اندر آ گئی۔ تاجی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے تو بس منور تک پہنچنا تھا، اپنے منو تک۔ منور اسے محسوس کر رہا تھا۔ تاجی کا اٹھنے والا ایک ایک قدم اس کے مہنگے سنہرے فریم والے چشمے کی اوٹ سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے تاجی آج بھی اپٹن اور مہندی کی خوشبو میں بسی اپنی ہی تاجی لگی۔ منو کو اس کا سانولا پن دکھائی ہی نہیں دیا۔ اسے یاد تھا وہ شوخ نخرے سے کمر کو جھٹکا دیتی تو منور کیسے اس کو ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے گلے سے لگا لیا کرتا تھا۔ اب بھی اس کا کتنا جی چاہا کہ اسے کہے ایک بار اپنی کمر کے بل پہ اس کی ہستی ہلا دے، اسے اسی دنیا میں لے جائے جہاں وہ دونوں جدا ہوئے تھے۔ رابعہ نے نرمی سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ میں پانی لے کے آتی ہوں۔ تاجی اور منو اکیلے رہ گئے۔ تاجی نے سر کو جھکائے جھکائے دیکھا، وہ سناٹے میں تھی۔ منو سفید کرتے پاجامے میں چشمہ لگائے اخبار ہاتھ میں لیے کتنا پرکشش لگ رہا تھا۔ بالوں میں کہیں کہیں سفیدی اور وہ ایک لٹ ماتھے پہ۔ تاجی کا بے ساختہ دل چاہا اسے ماتھے سے پرے کر دے، مگر اسے ہوش آ گیا۔ آس پاس سب کچھ اجنبی تھا، اس کا منو بھی۔ تاجی نے سوچا جانے یہ سب کیسے ہوا ہوگا؟ منو منور بن گیا، اور جب وہ منو نہ رہا تو اس کا کیسے رہ سکتا تھا؟ تاجی کو اپنی قسمت پہ رونا آ گیا۔ تاجی کو اپنی غربت نہیں، منو کا منو نہ رہنا، کسی اور کا ہو جانا بے موت مار رہا تھا۔ کہیں اس کے آنسو آنکھ سے بہہ نہ جائیں، اس لیے اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پہ ٹھیک کیا۔ شکر ہے منو نے اسے پہچانا نہیں، اس نے سوچا، مگر بہت حسرت تھی اس کے دل میں۔ کاش کہ منو سے پہچان لیتا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ منو نے اسے پہچانا نہ ہو، یہ خواہش تو تاجی کے احساس کمتری کی تھی۔ دوپٹے کی کھونچ اور ٹوٹی چپل منو سے چھپی نہ سکی۔ رابعہ پانی لے کے آئی۔ منو نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اشارے سے تاجی کو دینے کے لیے کہا۔ تاجی دکھ کے سمندر میں جیسے غرق ہی ہو گئی۔ اسے کتنا رنج ہوا کہ آج بھی وہ منو کی آنکھ کا اشارہ سمجھتی ہے، اسی لیے رابعہ کے پیسے دینے سے پہلے ہی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ منو اور تاجی کی ایک لمحے کو آنکھ ملی، اور اس ایک لمحے میں تاجی کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ یہ وہ منو تو نہیں تھا جس کی خاطر آج تک وہ اپنے شوہر کو مجاز خدا نہ سمجھ سکے۔ یہ وہ منو تو نہیں تھا جو اسے 400 سال تک یاد رکھنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ یہ وہ نہیں جو اس کے پیار کا احسان ساری عمر سینے کے ساتھ لگا کے رکھنے والا تھا۔ یہ تو کوئی اور تھا، شاید رابعہ کا شوہر، یا شاید آس پاس کھیلتی 3-4 سال کی بچی کا باپ۔ اور اسی ایک اندھیر لمحے میں تاجی نے رابعہ کے ہاتھ پر سارے نوٹ رکھ کر مٹھی بند کر دی۔ تاجی پر بے حسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ وہ سب کچھ سہ سکتی تھی، پر منو کا ایسے دیکھنا اسے دیکھا ہی نہ گیا۔ الٹے پیروں بھاگی، جزدان وہیں رہ گیا۔ رابعہ نے اسے جاتے دیکھا تو پکارا، ارے یہ تمہارا سامان۔ اس نے جھک کر کپڑا اٹھایا اور سفید کرتا جزدان کی تہوں سے آزاد ہو کر ہری گھاس پر موتیے کے پھول کی طرح کھل گیا۔ رابعہ نے اسے اٹھایا اور آنکھوں میں حیرت بھر کے بولی، منور، کیا یہ تاجی تھی؟ اس نے پہلے کرتے کو اور پھر جانے والی کو دیکھ کر حیران ہو کر پوچھا۔ منور نے صبر کا بڑا سا گھونٹ بھرا، حلق میں نمکین سمندر کے پانی نے کڑواہٹ بھر دی، آہستہ سے سر ہلا کر بولا، ہاں تاجی تھی۔ رابعہ اور بھی حیران ہوئی۔ اور یہ کرتا؟ اس نے کرتے کو دیکھا، اس کے پاس کیسے پہنچا؟ منور کے پاس اس کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ تو یہ بھی نہ کہہ سکا، شاید یہ کرتا میری بے وفائی کا رونا رونے گیا ہو، یا پھر یہ بتانے کہ دیکھ تیرے پیار سے پروئے ٹانکے اب وقت اپنے ہاتھوں سے ادھیڑ رہا ہے، تو بھی اپنے دل کو اس پرانی محبت سے آزاد کر لے۔ مجھے لگتا ہے چوکیدار کی بیوی نے چرایا ہوگا۔ اس دن جب میں اپنے پرانے کپڑوں کو دھوپ دکھا کر پیٹی میں رکھ رہی تھی، وہی میرے ساتھ تھی، لیکن وہ پریشان ہو کر بولی، تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟
تاجی کو روکنا چاہیے تھا. تم نے اس کا حال نہیں دیکھا تھا؟ اس کی خیر خبر تو پوچھتے. منور نے چشمہ اتار کے آنکھوں کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے مسلا. میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اسی لیے اسے نہیں روکا. اگر آج اسے روک لیتا تو آج کے بعد وہ کبھی نذیر کے نہ ہو پاتی. میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں. وہ اس کی ہو بھی نہ سکی ہوگی، لیکن آج میں نے اسے رخصت کر دیا. پچھلی بار میں اسے رخصت نہیں کر سکا تھا، اسی لیے آج اسے روکا نہیں. وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے. میں نے اسے اپنے پیار کے ہر ٹانکے سے آزاد کر دیا. رابعہ اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھ کر محبت سے بولی، مگر کیا تم خود کو اس کے پیار سے آزاد کر سکو گے؟ اس کے پیار میں پروئے کسی پھول، کسی پتی، کسی گرہ سے؟ گیٹ کے ساتھ والی دیوار سے لگے لگے تاجی نے سن لیا، اور وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ منو نے اسے پہچانا ہی نہیں، وہ غلط تھا. کاش یہ غلط فہمی آخری سانس تک رہتی. منو نے اسے نہ پہچانا ہوتا. وہ جس کے عشق میں سانس لیتی تھی، جیتی تھی، اس پہ ترس نہ کھاتا. اسے کچھ اور سنائی نہ دیا سوائے اس کے کہ منو نے اسے پہچان لیا، مگر کہا نہیں. کیوں؟ تاجی نے خود سے سوال کیا، مگر اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، یا وہ اس سوال کا جواب سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی. تاجی کی آنکھیں خشک ہو گئیں. باوجود کوشش کے کوئی آنسو نہ آیا. اس نے یہ بھی سوچا شاید بیوی کی وجہ سے اس نے ایسا کہا ہو، لیکن میں تو تاجی تھی نا، اس کی محبت، اس کا پہلا پیار. تاجی نے دوپٹہ اپنے اوپر اچھی طرح پھیلا لیا اور گھر واپس آنے کے لیے ایک ایسا سفر شروع کیا جو ساری عمر ختم ہونے والا نہیں تھا. نامراد عشق سے واپسی کا سفر ایسا تو نہیں تھا کہ آسانی سے طے ہو جاتا. گھر پہنچی تو نذیر معین کو بہلا رہا تھا، اور وہ ماں کی گمشدگی پر آسمان سر پہ اٹھائے اونچی آواز میں روئے جا رہا تھا. تاجی کو دیکھا تو اس کی سسکیاں اور ہچکیاں اور تیز ہو گئیں. کہاں چلی گئی تھی تم؟ نذیر نے اس کو دیکھتے ہی پوچھا. معین نے بھی لپٹنا چاہا، مگر تاجی نے نہ نذیر کو جواب دیا نہ ہی معین کو لپٹایا. خاموشی سے نذیر کے سامنے مٹھی کھول دی. نذیر ہزار ہزار کے کئی نوٹ دیکھ کر پہلے حیران ہوا اور پھر خوشی سے بولا، کرتا بیچنے گئی تھی؟ اس کی آنکھیں چمکی. میں جانتا تھا تجھ سے اچھی قیمت اس کی کوئی لگا ہی نہیں سکتا. اچھا کیا بیچ آئی. تاجی مسلسل پانی گراتی ہجر کی ماری ٹوٹی کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی. پہلے پیر دھوئے، پھر چہرہ، اور چہرہ دھوتے دھوتے کئی آنسو بھی گرائے. اس کا جی چاہا چیخ چیخ کر کہے، میں نے کرتا نہیں بیچا، منو نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے، اور اس کی ہی کیا، آج تو اس نے سارے حساب ہی چکتا کر دیے.